آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 76. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت روی میں ترقی عطا فرماتے ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی لوگوں کو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑے فیکٹ کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو دو طرح کے ایک انسان کے اوپر افیکٹ آتا ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی نیت اچھی نہیں ہوتی آپ سمجھ لیجیے یا دل میں کفر اور شرک ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے تو جب وہ تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بجائے قرآن ان کے اوپر امپیکٹ ڈالنے کے ان کی سرکشی اور ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے مراد یہ کہ کہیں درس میں سن لیا یا کوئی کانوں سے کوئی آیت ٹکرا گئی گزر گئی تو ان کے پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ نیت نہیں ہوتی سننے کی, ایسے ہی آتے جاتے کچھ کانوں میں بات پڑ جاتی ہے. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن کی جو اچھی نیت کے ساتھ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ قرآن سنتے اور پڑھتے جاتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پہلی بات تو یوں سمجھیں کہ اس سے بد قسمت کوئی نہیں ہے کہ جس کو کہ کبھی قرآن سننے کی کوئی توفیق مل گئی, چاہے وہ کوئی کورس کی شکل میں, چاہے کبھی درسوں وغیرہ میں کوئی 5 دفعہ لوگ درس کا ارینجمنٹ کراتے ہیں تو اس میں ان کو اپارچونٹی مل جاتی ہے. تو وہ اپارچونٹی بھی ان کو مل گئی, اس کے باوجود ان کا دل نہیں بدلا اور ان کو ہدایت نہ ملی تو اس سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جن کے اندر طلب ہوتی ہے. تو اگر وہ اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں لیتے تو وہ گون کیسز ہو جاتے ہیں پھر. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت بڑھتی اور گھٹتی کیسے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے لیول ہدایت کا بڑھتا ہے تو انسان کو اپنے جو چھوٹے موٹے بھی عمل ہوتے ہیں وہ یعنی انسان کو اپنے اعمال چھوٹے لگنے لگتے ہیں, چاہے ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں. یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان 5 وقت کی جب نماز پڑھتا ہے تو جب ہدایت بڑھتی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت کم کر رہی ہوں, 5 وقت کی نماز میرے لیے کافی نہیں ہے, مجھے تہجد بھی پڑھنا چاہیے, مجھے اشراق بھی پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر اللہ کی راہ میں مال لگا رہا ہے تو مال دینا کم لگتا ہے. اگر زندگی میں ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو دل چاہتا ہے اب کہیں بھی جانے کو میں بجائے اپنا پیسہ یا وقت کیوں ضائع کروں, میں کیوں نہ ایک اور عمرہ کر لوں, اور میں کیوں نہ دوست اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اپنی نیکیاں, اپنی عبادات, اپنا عمل, اپنا انفاق, آپ کی زندگی کے جو بھی معمولات ہیں اس میں اللہ سے ریلیٹڈ چیزیں کم لگتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے جب ہدایت بڑھتی ہے, اور انسان بڑھانا بھی چاہتا ہے. یعنی 2 باتیں آ رہی ہیں یہاں کہ آپ ہدایت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو یہی میں نے آپ کو سارے یہاں ٹپس آپ کو بتا دیے کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہدایت بڑھانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, وقت لگانا پڑے گا, اپنی زندگی تھوڑی دینی پڑے گی اس کو, تب جا کے ہدایت بڑھے گی. ہدایت بڑھانے کے لیے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ کمپنی کا اچھا ہونا. اگر کمپنی اچھی نہیں ہے, صحبت اچھی نہیں ہے تو بھی ہدایت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مشکل ہے کہ ہدایت آگے بڑھے انسان کے. تو اس میں جب اگر آپ کو شوق ہے, جیسے اس آیت کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ہدایت بڑھے, تو آپ
کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ اس کے لیے کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا, اگر اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیول تک, مطلب جہاں تک قرآن ہے بس اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا, تو ہوگا کیا کہ جو ہدایت ہے وہ اسٹیگننٹ ہو جائے گی. اسٹیگننٹ کیا ہوتی ہے؟ جامد ہو جائے گی ایک جگہ پہ, بڑھے گی نہیں, بلکہ کیا ڈر ہے کہ گھٹ بھی جائے گی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ ہدایت مل جاتی ہے, جیسے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں, پڑھانے لگتے ہیں, تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی, فار گرانٹیڈ وہ اس بات کو لیتے ہیں, اب کبھی بھی یہ ہدایت ختم نہیں ہونے والی. جبکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت روز مانگنے کی چیز ہے. زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہدایت مل گئی, مرتے دم تک ہدایت روز مانگنے کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہدایت گھٹتی کیسے. جب میں نے آپ کو ایک تو ریزن یہ بتا دیا نا کہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ بہت ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے بس بہت کچھ کر رہا ہے, اس سے ہدایت گریجولی کم ہونے لگتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ایٹ لیسٹ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہی ہوں, چھوڑو ابھی تہجد پڑھ کے کیا کرنا ہے, چھوڑو نفلی روزے رکھ کے کیا کرنا ہے, چھوڑو اتنا اللہ کی راہ میں دینا, اتنی زکوٰۃ تو ابھی ادا کی ہے, صدقے سے کیا ہوتا ہے, ہدایت ایسے ایسے کم ہوتی جاتی ہے. جب ہدایت کم ہوتی ہے اس کا پہلا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی بڑی نظر آتی. انسان کہتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, میں نے 2 سال پہلے جو ہے نا قرآن کا کورس کیا تھا, کبھی کبھی چلی جاتی تھی میں اس کورس میں, لیکن بہرحال میں نے 2 سال پہلے کیا تھا. تو اس قسم کی کیفیت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. حالانکہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نیکیاں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر کے نشان تک کو آج پرزرو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ میں کیوں؟ تاکہ ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں. یہ ان کی نیکی باقی رہ گئی نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکیاں تو باقی رہنے والی ہیں. مقام ابراہیم ہے, صفا مروہ ہے, طواف کا مقام ہے, ہر جگہ پہ آپ دیکھیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی مصلی کی جو جگہ ہے جہاں ان کے پیر کا نشان ہے, نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا, سب ان کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. آج بھی ان کا نام باقی ہے نا, اور نیک نامی کے ساتھ باقی ہے. پھر آپ دیکھیے فرعون کے پیرامڈس, ہاں آج بھی موجود ہیں, اس کی بھی نشانی موجود ہے دنیا میں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے ہیں تو بہت شاندار, اچھے بنے ہوئے, سونا بہت لگا ہوا ہے وہاں پہ, لیکن آپ یہ بتائیے انجام کے لحاظ سے کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ دنیا خسرت دنیا والآخرہ ہے نا. یعنی آج بھی ہم فرعون کا اس قرآن میں برا حشر پڑھتے ہیں, اور آخرت تو ہمیں سب کو ہی پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا, دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا. تو اس سے یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو باقی رہنے والی نیکیاں, اگر تمہیں ترقی کرنا ہے اپنے ہدایت میں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے دیکھ لو کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 77 سے لے کے 80 تک. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں, جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 2 طرح سے اس آیت کی تفسیر ہوگی. پہلے تو میں آپ کو جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے بخاری میں جو آتا ہے
وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے شان نزول میں، کہ یہ واقعہ ہے عمر بن العاص کے والد کا، عاص بن وائل، یعنی جو بیٹے تھے وہ صحابی تھے لیکن باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو عاص بن وائل جو ان کے والد تھے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا. تو یہ بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ اس کے ذمے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے مکے میں بڑی صحبتیں اور بڑی تکالیف کفار جو مکہ تھے ان کی طرف سے اٹھائی تھی. تو قرضہ تھا. خباب نے بن ارت نے رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے قرض کا جو دیا ہوا تھا اس کا مطالبہ کیا. تو اس نے کہا خباب سے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہیں رقم نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی میں نہیں کروں گا. تو اس پر اس نے عاص بن وائل نے جواب دیا کہ اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جاتا رہے گا اور وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا. یہ بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی یہ جو عاص بن وائل ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں بھی میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، اور میں جب جیسے تم کہتے ہو کہ مریں گے ہم ایک دن اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو جب میں بھی مروں گا اور اٹھایا جاؤں گا تو جیسے دنیا میں میرے پاس مال بہت ہے اولاد بہت ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا تو جب میں تمہارا ادا کر دوں گا قرضہ. ایک انداز ہے اللہ کی نافرمانی کا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ دنیا میں بھی اس کے پاس مال و اولاد ہے، آخرت میں بھی اس کے پاس ہوگی، تو کیا اس نے مجھ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ اللہ سے کوئی عہد باندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ بات ذرا ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس مال و اولاد کی یہ بات کر رہا ہے اس کے وارث تو اللہ تعالیٰ بن جائیں گے. کیا مطلب ہے کہ جب ساری دنیا کا مال اور اسباب سب ختم ہو جائے گا اور ہم آخرت میں جائیں گے تو جتنی چیزیں رہ جائیں گی اور جو جس کی چیزیں ہوں گی وہ تو سب کچھ اللہ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں تو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو ہم بھی اور ہماری ساری چیزیں بھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائیں گی. تو یہ کہاں سے وارث بنے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہماری بارگاہ میں آئے گا تو نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ اولاد ہوگا، نہ کوئی جتھا ہوگا، البتہ عذاب ہوگا ان جیسے اور دیگر لوگوں کے لیے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو یہ تو میں نے آپ کو ہسٹوریکلی بتا دیا. اب ویسے بھی ان جنرل آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے نمبر 1 اللہ کی آیات ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال و اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یہ بھی لوگوں دنیا میں کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ نہ وہ قرآن پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، نہ اللہ کو وقت دینے کا ان کے پاس ٹائم ہے، نہ اپنی زندگی لگانے کا ٹائم ہے، اور کہتے شاید نہیں ہے لیکن ان کے رویے سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو آج مال ہے ان کے پاس، جو اولاد ہے ان کے پاس، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کی آسائشیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اسی سوچ کے ساتھ وہ اس دنیا میں جیتے کہ یہ جو آسائشیں ملی ہوئی ہیں کیا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گی. نہ صرف میں عیش کروں گا، میرے بعد میری اولاد عیش کرے گی، بیمار ہوں گا جہاں چاہوں گا دنیا میں دکھا لوں گا، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. یہ ایک ایسے انسان کا ایٹیٹیوڈ پتہ چل رہا ہے نا کہ جو اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ کیا اس نے کوئی مجھ سے عہد لیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کوئی عہد دیا ہوا ہے اس کو کہ میں اس کو یہ چیزیں نوازتا رہوں گا؟ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یہی وہ قانون استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض کچھ لوگوں سے ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو وہ فارمولا بنا کے دیا تھا کہ جتنی وہ اللہ کی معصیت کرتے ہیں اتنا اللہ ان کو نوازتا ہے، پیسے سے، اولاد سے، آسائشوں سے. تو آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کے اوپر اگر بہت دنوں تک کوئی تکلیف نہیں آتی تھی اور کوئی آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قانون استدراج کی طرح کوئی مہلت تو نہیں
ہمیں زیادہ ایسی دے رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کا نہیں ہے اگر, اور تم فرمانبرداری کر رہے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک مومن اور ایک غیر مومن کے کردار میں. اور دوسری بات جو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے پاس رہ جائے گا, یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس لاؤ لشکر ہے, جو پیسہ ہے, اور یہ جو ورڈ ہے ما یقولو و یاتینا فردا, یہ اکیلا ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پچھلے کچھ ہفتوں میں اس پہ بات بھی کی تھی. وہ ایک اور آیت تھی جس پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا, لیکن یہ سیکنڈ اسی طرح کی آیت آ رہی ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلا حاضر کیا جائے گا. تو ہم نے یہی اس دن بات کی تھی, تو وہ تو کافی ہم ڈیٹیل میں اس دن کر چکے تھے, تو آج مختصراً ہی اس کے اوپر بات کریں گے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو فردن فردن, آپ دیکھیں یہاں آ بھی رہے نا فردا, فردا کا مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں نا فردن فردن, ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ حاضر کیے جائیں گے. اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کوشچن اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ اللہ کا حق ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے اس سوالات کے بارے میں ہمیں کوئی الگ سے قرآن میں کوئی پیج بنا کے دیا ہے, نہ آپ کو احادیث میں کوئی الگ سے کوئی احادیث خاص اسپیسیفکلی ملیں گی کہ کیا سوال کیا جائے گا. لیکن جو لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی, قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اس دن وہاں سوال کیا کیے جائیں گے. ایکسپیکٹڈ سوال سب کو پتا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کیا عمر, کیا کام کیے, جوانی کہاں لگائی ہے, مال کہاں کمایا, اپنے ٹائم کو کہاں اسپینڈ کیا, اور یہ تو بتاؤ کہ قرآن کتنا پڑھ کے آیا, قرآن کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے, سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے, مثال کے طور پہ سورہ مریم میں کیا پڑھا تھا تم نے, یا یہ آیت یا اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیں تو جس نے قرآن پڑھا ہوگا, چلے بہت بڑی تفسیر نہیں کرے, کچھ 2-4 لائنیں تو بول سکتا ہی ہوگا نا. بالکل یہی وہی میں نے, چلے آپ تو رٹے بھی لگا لیتے ہیں, وہ بھی بہتر ہے, کوئی بات نہیں, حفظ بھی تو کرتے ہیں نا. مقصد کہنے کا ہے کہ کچھ تو سمجھ عقل ہوگی تو کوئی جواب دے گا نا. اگر تو کبھی قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا, کچھ سمجھا ہی نہیں, تو ابھی تو ظاہر ہے میں بھی اگر آپ سے ایک دم سے کہوں اس کی تفسیر کریں تو آپ گھبرا جائیں گی نا, ایسے تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے گا اگر دل میں یہ بیٹھ رہا ہے نا, تو اللہ نے چاہا کہ جب وہ دن آئے گا کہ یہ نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نکلے گا. اندر تو آپ کے مدفون ہو رہا ہے نا دل میں یہ, تو وہ ضرور وقت آنے پر یہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے لیے گائیڈ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچنے والی بات ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے, ہم نے اس کی تیاری کیا کی اور اس کی تیاری کیسے ہوگی, اس دن کے سوالات کی تیاری, یہ ہے سوال کرنے کا. بتائیے آپ کتنا پڑھ کے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. بالکل. اور کیا طریقہ ہے کہ اس کی تیاری اور کیسے ہو سکتی ہے اس دن کی؟ ٹھیک ہے. اور اچھا جو آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں نا, میں سب ایگری کر رہی ہوں. ایک جو چیز میں آپ سے نکلوانا چاہ رہی ہوں وہ آپ لوگ نہیں بول رہے. اچھا آپ لوگ بولے مجھے تھوڑا بریک مل جائے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ بھی میں نے بالکل, آپ لوگ جو ہے نا سب بہت اچھی علمی گفتگو کر رہے ہیں, عمل بھی کیا, بالکل صحیح بات ہے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے آپ بتائیں. ٹھیک ہے. صحیح. میں تو بہت ہی سمپل,
نہیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہی ہوں، مگر میں صرف ایک چیز کو کر رہی ہوں، جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا سب 100% صحیح کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے ایگری بھی کر رہی ہوں، لیکن ایک چیز جو ہے نہیں، تقویٰ بھی الحمدللہ آ جائے گا جب قرآن پڑھیں گے. ایک چیز جو ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، ہم سے میں مراد صرف اس کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور بھی جہاں جہاں بھی قرآن ہو رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک چیز میں ہم پیچھے ہیں اور ہم اسے لیگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ابھی تو آپ سورہ مریم پڑھ رہے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک وہ ہوگا نا سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کہ سورہ ہود کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ صحیح، آپ میں سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سورہ ہود بھی کی بھی ہے؟ بتائیے، بتا دیجئے. میں تو نہیں، آج امتحان میں تو نہیں لے رہی، وہ تو میرا خود بھی ہوگا. ہاں کیا یہ والا ہاتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا یوں ہو یا یوں ہو، یہ والا ہاتھ مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. چلے نا بتائیں جتنے، اب ہم چلے میں نے دیکھ لیا، اب مجھے بتائیں جنہوں نے نہیں پڑھی. صحیح، تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کو ایک دفعہ زندگی میں مکمل طور پہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے نا. تو یہ بات میں آج آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ قرآن پڑھنے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم نے دو تین صورتیں اسکپ کر دی ہیں یا ہم نے بیچ کے لیسن اسکپ کر دیے ہیں تو پورا قرآن تو پھر ہم نے نہیں پڑھا نا. ایک دفعہ تو پڑھ لیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے. جنہوں نے ایک دفعہ پورا کمپلیٹ کر لیا ان کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، وہ تو چلے پڑھ لیا انہوں نے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ اس سے انشاءاللہ گزر جائیں جو کہ پورا کمپلیٹ قرآن ہو. اور اس کے لیے انشاءاللہ ابھی تو ٹائم بہت ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہے کہ مکمل ہو جائے یہ والا آپ کا کورس. اب اللہ نے چاہا آگے آیتیں بھی ڈیٹیل اگر ہیں بھی تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا شارٹ اس سے کریں. تو اب جو کورس آپ کا انشاءاللہ اناؤنس ہوگا وہ یہ سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ سے میں آج ذکر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دعا بھی اس کے لیے کیجیے گا کہ وہ سرٹیفکیٹ کورس ہوگا. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا پراپر آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا اور کمپلیٹ یعنی اٹینڈنس اس میں یہ ہوگی کہ اگر آپ کی اتنی کرائیٹیریا پہ اٹینڈنس نہیں ہوگی یا آپ نے کوئی بھی ایک سورے کو چھوڑا ہوگا تو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. وہیں سے جو ہے نا اس اسٹوڈنٹ کا نام اسٹوڈنٹ لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا، اس کو لسنر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو ڈیفیکلٹ کرائیٹیریا ہوگا لیکن اس کا فائدہ ہوگا کہ اگر 6 لوگ 8 لوگ 10 لوگ بھی کورس کر لینا تو وہ آگے جا کے پھر اس قابل ہوں گے کہ کہیں وہ کورس کرا سکیں گے. تو مرنے سے پہلے انسان جو ہے نا کچھ لوگوں کو تو تیار ایسے کر کے جائے نا، کیونکہ جب تک آپ پورے قرآن سے نہیں گزریں گے نا تو یہ جو ایون اللہ کے پاس بھی حاضر ہونے کے لیے کیسے انسان پوری بات کرے گا. یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آگے بتانا، آگے آپ کیسے بتائیں گے؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آپ سے اچانک کوئی سوال کسی ایسی آیت کے بارے میں کر لیا یا ایسی سورے کے بارے میں کر لیا جو آپ کو مس ہو گئی تھی، آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کی تھی، تو کیسے آپ اس کا جواب دے پائیں گے نا. تو یاد رکھیں کہ قرآن کا کورس جو الحمدللہ آپ لوگ جیسے کر رہے ہیں ریگولرلی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ایک آدھ کلاس بھی چھوڑنا، کیونکہ ہماری کلاس ہوتی بھی ہے اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ معمولی لاس نہیں ہوتا. اور جگہ پہ کہیں 45 منٹ کی ہے، کوئی 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو مس ہوتی ہے، اتنا مس نہیں ہوتا. ہمارے تو کہاں سے کہاں آیتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں نا، سورت تو نہیں خیر ختم ہوتی بالکل بھی، لیکن آیتیں کافی آگے ہو جاتی ہیں. تو یہ اب آپ لوگ کوشش کریے کہ دیکھیے دنیا میں نا ہر کام ہوتا رہے گا، ہر موقع آپ کو ملتا رہے گا. قرآن کا یہ موقع جو مل گیا ہے نا یہ اللہ کی دین ہے. پتہ نہیں کب تک اللہ نے ہمیں پڑھانے اور پڑھنے کا موقع دیا ہے، پتہ نہیں کب تک صحت ہے، کب تک پتہ نہیں زندگی ہے، کب تک ہمارے حالات ہمیں فیور کرتے ہیں کہ ہم یہ پڑھا سکیں. میں اچھے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے وہ ایسا منظر سے غائب ہوتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہ کوئی اللہ نہ کرے دنیا میں جا کے پڑھ گیا، حالات بعض دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں. اور غربت نہیں کہہ رہی میں حالات سے، یہ مراد نہیں کو غریب ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ سچویشنز ایسی زندگی میں آ جاتی ہیں. کوئی ایلنگ مدر ہیں، کوئی خود بیمار ہو گیا، خود ایسی بیماری ہو گئی تو کوئی کیا کر لے گا؟
آپ بتائیے نا کیسے کنٹینیو آدمی کرے گا. تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ بتلائے جو کورس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, لیکن اس کی بنا پہ آپ اس کو بھی لائٹلی نہ لیں. جب آپ یہ اچھی طرح کریں گے تو انشاءاللہ جب اس وقت وہ کورس کا وقت آئے گا تو آپ کو ایزی لگے گا, کیونکہ آپ ایک دفعہ انشاءاللہ کر چکے ہوں. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں بہت ہمیں اس چیز کا اطمینان ہو رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چلو قرآن پڑھیں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اندر سے نکلے گا. لیکن ایک چیز جو لیک کرتی ہے قرآن پڑھنے میں ہر جگہ پڑھنے والوں میں, سوائے اس کے کہ جب آپ سرٹیفکیٹ کورس آفر کریں, کیونکہ سرٹیفکیٹ جس سے ملتا ہے نا وہ گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ اس کی 80 to 90% اٹینڈنس ہے, ورنہ ملتا نہیں. ہمارا بھی جو سرٹیفکیٹ کورس ہے مارننگ میں اور کہیں بھی آپ کہیں بھی جا کر کریں تو وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ان کی اتنی اٹینڈنس ہے تبھی یہ گواہی ہوتی ہے دی جاتی ہے نا. تو اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں اور خود بھی آپ یہ کام کریں تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا, ٹائم نکالنا پڑے گا. اور زندگی کے اگر 2 سال 3 سال 4 سال انسان اگر اللہ کے لیے دے دے تو اٹس ورتھ اٹ. ورتھ ہے یہ. آپ سمجھ لیجیے کہ زندگی میں اس سے بہترین کام آپ نے اور کوئی کیا نہیں ہوگا یا اور کوئی آپ کر نہیں سکتے. اور اگر یہی کام نہیں کیا اور دنیا کے بڑے سے بڑے بھی کام کر کے چلے گئے تو سمجھ لیجیے کہ کچھ بھی نہیں کیا, وقت ہی اپنا ضائع کیا, کچھ بھی نہیں ہاتھ لگا, پلے ہاتھ لے کے اللہ کے پاس گئے. کیونکہ دیکھ لیجیے نا فردن سمپل بات ہے, میں کوئی اتنی مجھے کہانی سنانے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے جو بات ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فردن ہم کو ملنا ہے. تو ہم سب کو خود یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ سکتے ہیں, میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے کوشچنس ہو سکتے ہیں میرے بارے میں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسا عمل ہے جو میں بہت چھوڑنا چاہ رہی ہوں اور میں چھوڑ نہیں پا رہی, یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو مجھے جس پر عمل کرنا چاہیے اور میں عمل نہیں کر پا رہی, اگر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے بارے میں پوچھا تو کیا میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے دینے کا؟ تو تیار کریں اس کا جواب. جواب تو تیار نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, عمل ہی بدلنا پڑے گا. جواب تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دے سکتا, کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کبھی کبھی انسان کو اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. سوچے انسان اس بارے میں کہ فلاں ملاقات, ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ بچہ بورن ہونے والا ہوتا ہے تو ماں اس کی تیاری کرتی ہے بچے کے لیے, چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی ہے اور بھی ہاسپٹل کی اپنی بکنگ کراتی ہے, کمرے کی بکنگ, ڈاکٹر کی بکنگ, 10 چیزیں کرتی ہے. لڑکی کا اگر کہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی تیاری کرتی ہے. لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرویو کے لیے تیاری کرتے ہیں. بہت سے بات چیت کرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہے. ہر چیز کی دنیا میں تیاری ہے. اگر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یا اویئرنیس نہیں ہے تو اللہ سے تیاری کی کوئی بات نہیں. اور آپ دیکھیں ہم لوگ اتنے ہمارے اندر لا علمی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ ابھی گھر میں بچوں سے یا گھر والوں سے یہ کہیں کہ وہ آپ سے کہیں امی میری ذرا شادی کی تو تیاری کریں, کوئی کہے کہ امی میری جو ہے میرے کپڑوں کی عید آ رہی ہے اس کی تیاری کریں, تو آپ کہیں بیٹا کوئی آخرت کی, کوئی اللہ سے ملنے کی بھی تیاری کی, تو سب کیا ہوگا امی آپ تو بس سوائے یہ نا بس سوائے جو ہے نا موت کی اور مرنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آپ کو. لوگ بھی پیچھے سے ڈانٹتے ہیں بھائی کوئی کبھی ذرا خوشی کی بھی بات کر لیا کرو بھائی, کوئی ذرا ہمیں خوش بھی جینے بھی دیا کرو ہمیں, یہی کہیں گے نا آپ کو. لیکن جو حقیقت ہے سامنے تو وہ کیسے نہیں انسان اس کی بات کرے نا. آپ دیکھیں نا کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کو فیس کرنا ہے. لیکن جب آپ قرآن سے دور ہوں گے نا تو آپ کو یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نا, وہ میں نے آپ کو بتایا نا اللہ توفیق چھین لیتا ہے, دل بند ہو جاتا ہے انسان کا کہ ایک آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں یہ سن کے بھی موسٹلی لوگ آپ سے کہیں گے چلو کچھ اور بات کرو, بیکار کی بات چھوڑو. یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل بند کر دے, مہر جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں مہر لگ گئی, تو اس سے بری آپ سمجھ لیجیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دینا چاہ رہا, اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین دی. تو اس وقت سے ڈرے کہ چلیں اگر آپ کے دل میں ڈر ہے یا آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے یا بیٹھ کے آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی توفیق کم سے کم دی ہوئی ہے کہ کوئی فکر تو ہو رہی ہے. تو پہلے تو خود فکر کریں, بچوں کو دیکھ کے اور سمجھ کے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو جذبہ یا جو آیت آپ نے پڑھی انہوں نے تو پڑھی نہیں, اصل ان کی تو غلطی نہیں نا, تو ایک دم سے وہ نہیں ہے سن کے ان کے اوپر کوئی اثر اس کا ہوگا بہت بڑا.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 سے لے کے 84 تک شرک کا رد ہے بیسکلی ان آیات میں. اس کو دیکھتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُعَزُّهُمْ عَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدًّا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہو. کوئی پشتیبان نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یعنی کیا مراد ہے یہاں پہ کہ یہ جو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے الہ بنا لیا یعنی شرک کی طرف اشارہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت میں اور دنیا میں یہی ان کو بچائیں گے. تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو لوگوں نے لاکھوں دیویاں اور دیوتا بنائے جیسے لکشمی دیوی, بال بت, یہ سب نام آپ نے سنے ہوں گے. لکشمی دیوی کیا پیسے کو اتنا پوجا کہ پیسے کو لکشمی بنا دیا یعنی دیوی بنا دیا. بال بدھ کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کی بلی جو ہے یہ ہندو وہاں چڑھا دیتے ہیں, بچے کو قربان کر دیتے ہیں اس مندر میں لے جا کے. پھر آپ نے سنا ہوگا گوڈیس آف فرٹیلیٹی ہوتی ہے, فصلوں کا دیوتا ہوتا ہے ان کا. چاند اور سورج بنسی, اس کو پوچھتے ہیں چاند اور سورج کو. پھر ہندوؤں میں جن سے ڈر لگا ان کو بھی یہ لوگ الہ بنا دیتے ہیں. جیسے یہ لوگ جو ہے ناگن سے ڈرتے ہیں ہندو, تو اس کو الہ بنا دیتے ہیں. ناگن ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک دیوی ہے ان کی. پھر کالی مائی, کالی مائی جو ورڈ ہوتا ہے ہم تو ویسے استعمال کرتے ہیں نا فنی سینس میں. ان کا کانسیپٹ ہے کہ کالی مائی جو ہے وہ وبائیں بھیجتی ہیں, جیسے بیماریوں کی جو وبائیں نہیں آتی ہیں, جیسے یہاں ڈینگی وائرس آیا اس طرح نا, تو وہ کہتے ہیں یہ کالی مائی ایک ہے, اس کو راضی کرو. تو اگر یہ راضی رہے گی تو یہ اس قسم کے ایپیڈیمک ہمارے نہیں پھیلیں گے. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کہ یہ جو ان کے معبود ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے یہ ان کے مددگار ہوں گے. یہ الٹا ان کے خلاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے, ان کو پکڑے, یہ جو ہمارے فالوورز ہیں ان کو پکڑے. اور فالوورز کیا کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بت بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ناگن اور یہ اور فلاں ان کو ہم نے پوجا تھا, ان سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا جہنم میں ڈالیں. سب ایک دوسرے کو بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر کریں گے. اور ظاہر ہے جو جانوروں کو پوج رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ان کا تو معاملہ ویسے بھی ایسا ہے کہ وہ تو اس دن آپ کو پتا ہے نا جانور بھی اپنا حساب کتاب دیں گے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انوسنس پلیڈ کریں گے نا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کیوں پوجا. وہ کہیں گے ان سے کہ ہم تو ایک جانور تھے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, جس لیول کے ہم تھے اتنے ہی لیول پہ تم ہمیں رکھتے نا, تم نے الہ کیوں بنا دیا, ہم کب تھے اس قابل. تو سارا معاملہ الٹا ان کے سر پر پڑے گا. الٹا یہ جن کو پوج رہے ہیں یہ سب ان کے اوپر وبال بن کر یہ سارے ان کے بت آ کے گریں گے. جو وہ پتھر کے بت ہیں وہ پتھر کیا, پتھر بھی بولے گا, کہے گا مجھے تو پتا تک نہیں تھا کون سی اینٹ کو انہوں نے خدا بنا کے رکھ دیا. تو سارے خدا ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ گیمز میں بھی اگر کوئی رولز توڑ دیتا ہے تو اس کو کبھی ٹرافی نہیں ملتی. تو اگر کوئی توحید کے ہدف سے ہٹ جائے گا, اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دے گا, تو وہ ڈسکوالیفائی کہلائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کبھی بھی یعنی اس کا داخلہ جنت میں ہونا تو دور کی بات ہے, وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قیامت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے حاصل ہوا ہوگا. چلیں آج اتنے ہی کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.